ایک عالم اپنے ایک شاگرد کو ساتھ لیے کھیتوں میں سے گزر رہے تھے۔ چلتے چلتے ایک پگڈنڈی پر ایک بوسیدہ جوتا دکھائی دیا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ کسی بڑے میاں کا ہے۔ قریب کے کسی کھیت کھلیان میں مزدوری سے فارغ ہو کر اسے پہن کر اپنے گھر کی راہ لیں گے۔ شاگرد نے جناب شیخ سے کہا، حضور کیسا رہے گا کہ تھوڑی دل لگی کا سامان کرتے ہیں، جوتا ادھر ادھر کر کے خود بھی چھپ جاتے ہیں، وہ بزرگوار جب آئیں گے تو جوتے کو منزل مقصود پہ نہیں پائیں گے تو اس کا رد عمل ہمارے لیے دلچسپی کا باعث بنے گا۔ شیخ کامل نے کہا، بیٹا اپنے دلوں کی خوشیاں دوسروں کی پریشانیوں سے وابستہ کرنا کسی بھی طرح سے درست نہیں، یہ بہت ناپسندیدہ عمل ہے۔ بیٹا تم اپنے رب کے احسانات جو ہیں وہ یاد کرو۔ آپ نے ایسی کبھی حرکت سے لطف اندوز ہونے کی بجائے اپنے اللہ کی ایک نعمت سے تم اس وقت ایک اور طریقے سے بھی خوشیاں اور سعادتیں سمیٹ سکتے ہو، اپنے لیے بھی اور اس بیچارے مزدور کے لیے بھی۔ ایسا کرو کہ جیب سے کچھ نقد پیسے نکالو اور دونوں جوتوں میں تھوڑے تھوڑے رکھ دو، پھر ہم چھپ کے دیکھیں گے کہ یہ بزرگ جو آئیں گے وہ کیا کرتے ہیں۔ بلند بخت شاگرد نے حکم کی تعمیر کی۔ اس وقت شاگرد بھی بہت تابعدار ہوا کرتے تھے، اسی وقت اپنے استاد کی بات مانی اور دونوں جوتوں میں کچھ پیسے اس نے رکھ دیے اور دونوں پھر جھاڑیوں میں چھپ گئے۔ بڑے میاں کا جب کھیتوں میں کام ختم ہوا تو انہوں نے آ کے جب جوتا پاؤں میں رکھا تو سکے جو پاؤں میں تھے وہ ٹکرائے تو وہ ایک براہٹ کے ساتھ جوتا اتارتے ہوئے وہ سکے اس میں سے باہر آ گئے۔ ایک عجیب سی سرشاری اور جلدی میں دوسرے جوتے کو پلٹا تو اس میں سے سکے کھنکھناتے ہوئے باہر آ گئے۔ اب بڑے میاں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دائیں بائیں نظریں گھمائیں مگر کوئی بھی نہ تھا۔ یقین ہو جاتا کہ خواب نہیں، یہ تو سچ ہے۔ تشکر کے آنسوؤں سے آنکھیں اس کی بھر جاتی ہیں۔ بڑے میاں سجدے میں گر جاتے ہیں اور استاد اور شاگرد دونوں جو ہوتے ہیں وہ چھپے ہوتے ہیں جھاڑیوں میں، وہ کان لگا کر سنتے ہیں تو وہ بابا جی اپنے رب سے کچھ یوں مناجات کر رہے ہوتے ہیں، میرے مولا میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، تو میرا کتنا کریم رب ہے۔ تجھے بالکل پتا تو تھا کہ میری بیوی بیمار ہے، بچے بھی بھوکے ہیں، مزدوری بھی بہت کم مل رہی ہے، تو نے کیسے میری مدد فرمائی۔ ان پیسوں سے بیمار بیوی کا علاج بھی ہو جائے گا، کچھ دنوں کا گھر میں راشن بھی آ جائے گا۔ ادھر وہ اسی ملے جلے جذبات اور ان کی آنکھوں میں بھی آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ دوسری طرف استاد اور شاگرد دونوں جب یہ باتیں سن رہے تھے تو وہ بھی رو رہے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کچھ دیر کے بعد شاگرد نے دستے بوسی کرتے ہوئے اپنے استاد محترم سے کہا کہ آج آپ نے مجھے بہت اچھا سبق دیا کہ ہم اگر کسی کو یوں تکلیف میں دیکھ کے پہلے تو پریشان ہوں گے، مصیبت زدہ ہوں گے، مگر اگر ہمارا مقصد درست ہوگا جیسے آپ نے بتایا کہ اس میں پیسے رکھ دیے جائیں تھوڑے سے، تو پھر معاملہ جب ہم نے دیکھا تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس قدر خوشی سے نواز دیا۔ مسلمان بھائیوں غور کیجئے کہ اگر کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے اور اس کو بن بتلائے اس کی تمام مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کتنا اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ صرف آپ ہی پڑھ کر یا سن کر لوگوں کو اچھی باتیں بتلاتے ہیں، بھیجتے ہیں، ارسال کرتے ہیں، تو یقین کیجئے کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ صدقہ جاریہ بن کر کے عین ممکن ہمارے لیے بخشش کا سامان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت، احسان، صبر، درگزر اور خدمت خلق کے حوالے سے اپنے ہر مسلمان بھائی کی مصیبت، پریشانی، غم
اور اس کی تکلیفوں کو سمجھتے ہوئے ہمیں صلہ رحمی کرتے ہوئے ان کا احساس کرتے ہوئے ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور یقیناً یہ ساری محبتیں، تعلیمات اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین حق کو اپنا کر کے اس پر عمل کرنے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ساتھیو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔